لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات اللہ پروردگار عالم بانیان جشن مولا کائنات کو سلامت رکھے اور حوصلہ بلند کرے۔ الحمدللہ بہت ہی جذبے حوصلے کے ساتھ آپ حضرات یہ جشن منعقد کرتے ہیں۔ بڑی دعا دیتا ہوں اور خصوصی طور پر جب آپ کے سامنے آ جاتا ہوں تو ممبر پر رہ کے درود دعا کیا کرتا ہوں۔ پروردگار عالم جتنے لوگ بھی جشن میں شریک ہیں، جو جشن کے بانی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے کہ آئندہ سال یہی تاریخ ہو، مولا علی کا جشن منعقد ہو، قصیدہ خوان ہو، مولا کے فضائل بیان کیے جائیں۔ یہ مولا علی کا ذکر وہ ذکر ہے، ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ذکر سننا بھی عبادت ہے، ذکر لکھنا بھی عبادت ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی نہایت مشہور و معروف آیت پڑھی ہے، صرف اس لیے کہ اختصار کے ساتھ مولا کے فضائل بیان کرنا ہے، اور یہ وہ آیت ہے برابر آپ سنا کرتے ہیں، پڑھا کرتے ہیں، اس لیے مجھے کوئی وضاحت میں تاخیر بھی نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ انشاءاللہ اسی آیت کی چھاؤں میں مولا علی کا ذکر کروں گا۔ اور یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ جو مصر ترا دیا گیا ہے وہ مصر ترا میرے ذہن میں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر ہیں۔ ارشاد ہوا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ پروردگار عالم جو قادر مطلق ہے، ہر شے پر قادر ہے، جو جس نے بار بار قرآن میں اعلان کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمام اشیاء کا حساب امام مبین میں کر دیا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔
تو جب ساری اشیاء کا احسا پروردگار عالم نے امام مبین میں کر دیا، تو کون ایسی شے ہے جس کا جاننے والا میرا مولا نہ ہو؟ جب ہر شے کا احسا کر دیا تو میرا مولا ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ارے شے تو شے مولا علی لا شے بھی جانتے ہیں۔ لیکن تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، مولا علی لا شے بھی جانتے ہیں۔ ادھر حاکم شام جنگ کی تیاری میں مصروف ہے، جنگ صفین ہونے والی ہے۔ ادھر مولا کائنات کی طرف، دونوں کا تفصیل سے تذکرہ کرنا اس وقت مناسب نہیں ہے، کافی دیر ہو جائے گی۔ ادھر بھی تیاری ہو رہی ہے، ادھر بھی تیاری ہو رہی ہے۔ ایسے ہی ماحول میں بادشاہ روم کا سفیر چلا۔ کاہے کے لیے چلا ہے؟ بادشاہ روم نے ایک سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب لینے کے لیے شام میں آ رہا ہے، اور اس میں لکھا یہ ہے کہ اگر اس سوال کا جواب آپ دے دیتے ہیں تو سارا خراج روم کا آپ کے پاس جائے گا۔ دیکھیے جشن بڑے حوصلے سے، بڑے ہی خلوص کے ساتھ منعقد ہے، تو میری بات آپ سن لیجیے، انشاءاللہ یہ بھی ایک معلومات میں اضافہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تو یہ سوال کا جواب، اگر یہ سوال کا جواب آپ کے ہاں سے مل جاتا ہے تو روم کا سارا خراج معمولی بات نہیں ہے۔ اب وہ سوال آیا، حاکم شام کے پاس پہنچا، اس کی نگاہ سے گزرا، تو اس میں لکھا یہ تھا کہ آپ خالی اتنا بتا دیں کہ لا شے کیا ہے، اور لا شے بتانے کے بعد قرآن کی آیت بھی کوئی ثبوت میں ہو، اتنا ہی کر دیجئے، سارا خراج ملک روم کا آپ کے پہنچے گا۔ اب جو شے بھی نہ جانتا تو لا شے کیا جانے گا؟ صلوات محمد علیہ کرے۔ لہذا کا کوئی بات نہیں، سفیر روم کو آرام سے روم میں بٹھا دو۔ بٹھا دیے گئے، ضیافت ہو رہی ہے، خدمت ہو رہی ہے، طرح طرح کے مواجات سامنے آ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ کھانے میں لگائے رہو کہ اس کو کچھ احساس نہ ہو کہ جواب میں دیر کیوں ہو رہی۔ اس نے بلایا ایک درباری کو، یہ تم سوال لے کے چلے جاؤ مدینے۔ سفیر روم خبر نہیں ہے، وہ ہے سمجھدار، وہاں کا سفیر معمولی بات نہیں، لیکن کبھی جواب میں تو فوراً ہی جواب آنا چاہیے، دیر کیوں ہو رہی، کیا معاملہ، کیا سوچتا رہا، اور برابر یہ خدمت ان کی ہو رہی ہے۔ تو کہا دیکھو جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، ہم بھی گھوڑے خرید رہے ہیں، علی بھی گھوڑے خرید رہے ہیں، استبل کا سب سے قیمتی گھوڑا لاؤ، اس پر بیٹھو اور چلے جاؤ مدینے۔ اور جب علی دیکھیں گے شاندار گھوڑا آ رہا ہے تو بلائیں گے، ارے بھائی کیا اس کو بیچتے ہو؟ کہاں بیچنا ہے، اسی باتیں لایا ہوں۔ اور جب وہ قیمت پوچھیں قیمت کیا ہے تو کہہ دینا کہ لا شے۔ صلوات محمد علیہ پر ہے، لا شے۔ کیسا؟ یعنی دیکھیے اتنے دشمن ہیں لیکن جانتے ہیں کہ جو دے دیں گے وہی ہے، خلاف نہیں ہوگا، کہنا لا شے۔ گھوڑا چلا، ادھر جناب قمبر کے ساتھ مولا کائنات بیرون شہر تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر دیکھا سوار آ رہا ہے، اس کو بلایا، قریب آیا تو مولا نے پوچھا کیا تم گھوڑا بیچتے ہو؟ یہ کب بیچنے ہی تو لایا ہوں۔
کہ قیمت کیا ہے اس کی؟ کہ اس کی قیمت لاشیں ہے۔ کہ سمجھ کے بولتے ہو نا؟ کہ بالکل سمجھ کے۔ ارے ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ ان کا بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ کہ بعد میں بدل تو نہیں جاؤ گے؟ کہا نہیں، اس کی قیمت ہے لاش ہے۔ کہا کمبر لجام اپنے ہاتھ میں لو، لجام ہاتھ میں لے لو، لجام پکڑی، کہ ایک مٹھی ریت اٹھاؤ اور اس کے دامن میں ڈال دو، کہ لو یہی ہے لاش ہے۔ صلوات اور محمد و آل محمد پر ہیں۔ وہ حیرت سے چہرہ دیکھ رہا ہے، یہ قیمتی گھوڑا، ایک مٹھی ریت۔ کہا چونکہ میں کہہ چکا ہوں بدلوں گا نہیں، لیکن اس کے ثبوت میں آیت بھی چاہیے۔ لکھا تھا نا کہ آیت بھی ثبوت میں ہو۔ مولا کائنات نے فرمایا وہ بول رہا ہے جس میں تمام اشیاء کا احاطہ اللہ نے کر دیا ہے۔ کا ارشاد ہے پروردگار عالم کا، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الزمان ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا۔ جب کوئی پیاسا ریت کو دیکھتا ہے وہ چلتا ہے پانی سمجھ کر، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو کوئی شے نہیں پاتا۔ اسی ریت کو اللہ نے لاشے کہا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ لیکن بہرحال تو بات ہو چکی تھی، لہذا وہ لے کے چلا واپس، لیکن غصے میں۔ بتائیے، دیکھیے یہ ہے جہالت کا نتیجہ۔ غرض کہ وہ آیا بڑا ہی غصے میں، دربار میں آیا، پوچھا کہ گھوڑا بکا؟ کہاں بکا؟ کہ قیمت کیا دیا ہے؟ کہ قیمت تو ایسی دی ہے میں چاہتا ہوں کہ تیرے منہ پر مار دوں۔ میں نے وہاں پھینکا بھی نہیں ہے، لایا ہوں قیمت۔ کہ کیا ہے قیمت؟ کہ دیکھ یہ ریت دیا ہے۔ ارے ثبوت ہے کچھ؟ کہ یہ آئے ثبوت میں ہے۔ پرواہ نہ کرو، کوئی بات نہیں۔ سفیر روم کے حوالے جب جواب جائے گا تو خراج روم آئے گا، ملک روم کا خراج آئے گا۔ جانے دو گھوڑا، کتنی دولت آئے گی، پورا خراج ملک کا میرے پاس آئے گا، ایک دم فکر مت کرو۔ لیکن جب وہ سفیر روم کے پاس وہ جواب آیا تو کہتا یہ اگر یہیں سے ملا ہوتا تو اسی دن مل جاتا، یہ لگتا مدینے سے جواب آیا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر ہیں۔ جب وہاں پہنچا بادشاہ نے پوچھا نہیں دیر کیوں لگی؟ کہ جواب یہاں کا نہیں ہے، یہاں سے مدینے گئے، وہاں سے جواب لے کے آئے۔ بادشاہ روم نے کہا خراج وہاں جائے گا، یہاں نہیں۔ صلوات محمد بلند آواز سے آپ حضرات ہیں۔ تو یہ مولا شے نہیں، لاشے بھی جانتے ہیں۔ یہ میرے مولا آواز دے رہے ہیں جو چاہو پوچھ لو۔ کیوں ایسا ہے؟ جب ساری کائنات سمٹی ہے، نگاہ کے سامنے ہے، بلکہ ایک صاحب نے کہا کہ ہم جب سوال بنا کے لاتے ہیں سر تبھی آپ کچھ سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، کچھ سوچ لیا کیجئے۔ فرمایا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلی ہے؟ کہ 5۔ کہ سوچا نہیں؟ کہ یہ سوچنے کے بعد سامنے 5 انگلی ہے۔ کہ جیسے تیرے سامنے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں اسی طرح میرے سامنے ساری کائنات ہے، تو سونے کیا ضرورت ہے؟ اچھا ایک مرتبہ کی بات ہے، تاریخی بات ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ اعلان فرما رہے تھے، مجمع ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو چاہو پوچھو جو چاہو۔ بس سامنے سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، معمولی بات نہیں، مجمع حیران۔ مولا علی کہے جو چاہو پوچھو، کھڑا ہونے والا ہمت کے کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہوا، پوچھا، کیا پوچھا؟ آپ یہ بتا دیں کہ آئینہ جبرائیل، جبرائیل کہاں ہے؟ مولا کی نگاہ اٹھی، سامنے دیکھا، ہر گوشے کا جائزہ لیا، دائنی طرف دیکھا، تمام گوشوں کے پر نظر ڈالی، ادھر بھی دیکھا، نگاہ دوڑتی رہی، ڈھونڈتی رہی، پیچھے بھی دیکھا،
ہر شخص جہت پر نظر ڈالی، آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کے سارے حجابات ہٹے، مولا کی نظر گئی۔ ابو تراب نے زمین کی طرف دیکھا، یہاں بھی ہر طرف جب نظر ڈالی نہیں ملے، آواز دی انت جبرائیل، صلوات محمد و آل محمد پر ہیں، تم ہی جبریل ہو۔ تو ہر شاگرد کا فریضہ ہوتا ہے کہ اپنے استاد کے قول کی تصدیق کرے۔ اگر اس کے بعد آگے نہ بڑھی ہو تو لوگ کہتے کہیں سنی بات تھی، ایک سوال کرے گا اور جواب دے دیں گے۔ کہا نہیں، جیسے آپ نے فرمایا تو ہی جبریل ہے، وہ اصلی شکل میں آئے، پرواز کر کے چلے گئے، بتایا کہ ہاں میرا استاد صحیح بول رہا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ تمام اشیاء کا ایسا پروردگار عالم نے امام مبین میں کر دیا ہے، تاخیر ہو جائے گی۔ میں تو تبرکن ثواباً بلکہ جشن کو شروع کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ بس آخری بات عرض کر دوں کہ میرے مولا وہ ہیں کہ جن کی ذات اقدس میں سارے تمام اشیاء کا ایسا اللہ نے کر دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ توریت بھی آپ میں ہے، زبور بھی آپ میں ہے، انجیل بھی آپ میں ہے، قرآن بھی آپ میں ہے۔ آئے کعبے سے باہر رسول کے ہاتھوں پر کہا یا علی قرآن پڑھ کے سنا دو۔ یا رسول اللہ ابھی 3 دن کے بچے ہیں، ذرا پڑھنے دیجئے، مکتب میں پڑھنے دیجئے، قرآن رٹنے دیجئے تب سنیے گا۔ کہیں تو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ ہیں جو قرآن پڑھ کے آتے ہیں، یہاں آ کے نہیں پڑھتے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ مجھے بتانا تھا۔ مولا نے انگڑائی لی، توریت پڑھی، زبور پڑھا، انجیل پڑھی، قرآن پڑھنے لگے۔ اب آپ دیکھیے بس بسرے تر آپ کے ذہن میں ہے یہ پورا قرآن مجید۔ یہ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنی آیتیں نازل کی ہیں میں سب جانتا ہوں، چاہے رات میں نازل ہوئی ہوں، دن میں اتری ہوں، میدان میں، رزم میں، بزم میں، کس کے لیے، کہاں، کیوں، ہر آیت کا جاننے والا میں ہوں۔ ایک دن کی بات ہے، کتاب کا حوالہ دیتا چلوں، سنتے رہتے ہیں آپ برابر، لیکن میں کتاب کا حوالہ دے کے پڑھ رہا ہوں۔ ینابی الممدد میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن مولا کائنات ابن عباس کے سامنے صرف بائے بسم اللہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے، بائے بسم اللہ کی، اور تفسیر بیان کرتے کرتے قریب آیا کہ سحر کا وقت ہو جائے، تو مولا فرماتے ہیں کہ کاش رات اور بڑھ جاتی تو میں کچھ اور بیان کرتا۔ پورے قرآن کی بات نہیں، بائے بسم اللہ۔ اور جب بات پوری نہیں ہوئی، اچھا اگر کوئی بچہ یہ کہے کہ جناب وہ تو نقطہ ہے، اس کی شرح رات بھر کیسے کرتے رہے، یہ بھی ذرا سمجھا دیجئے۔ تو سمجھا رہا ہوں بچوں کو، ماشاءاللہ طلبہ بیٹھے، اللہ انہیں ترقی دے۔ ایک نقشہ ہے، اس پہ ایک نقطہ دیا ہے، لکھا دہلی، ایک نقطہ دیا ہے، لکھا لکھنؤ۔ پہلے بہت ایسے چلتا تھا، نقطہ دیا فلاں شہر، یہ بمبئی۔ تو اگر ہم آپ بمبئی نہیں جانتے، دہلی نہیں جانتے، لکھنؤ نہیں جانتے، تو نقطہ دیکھیں گے، لکھنؤ پڑھ دیں گے، ختم ہو گئی بات۔ لیکن اگر وہ نقطہ جہاں دلی لکھا ہوا ہے، اگر کوئی دہلی والا دیکھے گا تو دہلی کہہ کے چپ نہیں رہے گا کہ دہلی میں ایسا ہے ویسا ہے، یہ اس کی تمام دہلی کے مناظر اس کی نگاہوں میں ہیں، بیان کرتے کرتے وہ تھک جائے گا، بات نہیں پوری ہوگی۔ ایک نقطہ جو دہلی کا بیان کیا گھنٹوں لگ گئے۔ میرا مولا یہ نقطے با میں کیا کیا ہے مولا جانتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ بیان فرماتے ہم نے فرمایا ابن عباس رات طولانی ہو جاتی تو اور بیان کرتا، بس سنو مختصر یہ کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے سب کچھ سورۃ الحمد میں ہے، بلکہ بات اور آگے سے ہے۔ سارے کتب سماوی، توریت، زبور، انجیل، صحیفے، سب کے سب سمٹے ہیں قرآن میں۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورۃ الحمد میں ہے، جو کچھ سورۃ الحمد میں ہے
وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ با میں ہے، وہ نقطہ با میں ہے، یعنی یہ وہ نقطہ ہے جس کے لیے ہے پورا قرآن بائے بسم اللہ کے نقطے میں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر پورا قرآن اس بائے بسم اللہ کے نقطے میں، پھر پہچانوا دیا وہ ان نقطۃ تحت البا، میں وہی نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ بات تمام ہو گئی، لیکن ایک میں بچپن کی بات بھی عرض کر دوں۔ بچپن پہلے کیا لکھاتے ہیں؟ الف بے تے سے، ہے ہی نا، لیکن یہ سنیے متوجہ در رہے آپ، بے تے سے، نقطے کی شان آپ دیکھیے، بے کی شکل وہی جو تے کی ہے، تے کی شکل وہی جو سے کی ہے۔ کیسے پہچانے کہ کون بے ہے، کون تے ہے، کون سے؟ شکل ایک ہی تینوں کی ہے نا، غور کیا آپ نے؟ تینوں کی شکل ایک ہی ہے نا، کیسے پہچانے گئے؟ جب نیچے نقطہ آیا کہا بے ہے، جو اوپر آیا کہا تے ہے، جب تین اوپر آیا تو کہا سے ہے۔ یہ پہچانے گئے بھی تو نقطے کے ذریعے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔